بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون صدق الله مولانا العظيم. 23 شوال المکرم 1442 ہجری بمطابق 4 جون سن 2021 عیسوی سیدنا حضرت یوسف صدیق کریم ابن کریم دی حیات مبارکہ دے چند تابندہ دخشندہ گوشے قرآن و سنت دی روشنی وچ تواڈے سامنے میں نمایاں کر چکا ہاں. سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے دے اندر بھی اپنا تبلیغی فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. دین دا جو مبلغ ہوتا ہے داعی اللہ ہوتا ہے وہ خزاں اور بہار دے موسم دا پابند نہیں. یہ کلمہ کسی فصل گلالہ کا نہیں پابند. بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں تجھے ہے حکم اذان
لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ دا نبی جو معمور من اللہ ہوندا ہے، یعنی اللہ نے اس نو متعین کیتا ہوندا ہے، اور اللہ خود اپنے نبی دا، اپنے پیغمبر دا محافظ ہوندا ہے۔ البتہ حق دا رستہ مشکلات دا رستہ ہے، مصائب و آلام دا رستہ ہے۔ الحق مر ولو کان در، حق کڑوا ہوندا ہے چاہے قیمتی موتی جیسا کیوں نہ ہوئے، مگر ایک اور بات ہے کہ الحق یالو ولا یولا، حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے، مغلوب نہیں ہوندا۔ تو حق دی ترجمانی کرنے والا اگرچہ بظاہر مصائب و آلام دا شکار ہوتا ہے، اور لوگ کہندے نے کی لوڑ سی اینوں ایہو جیاں گلاں کرن دی، تو نماز پڑھیا کر، اپنا کم سدھا رکھ، اپنے گھر کوئی چھج وجائے چھاننی وجائے، سانوں کی۔ بنی اسرائیل دے 3 گروہ سن، اللہ نے روک دیتا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پھڑنیاں۔ ایک گروہ حق تے قائم ہے کہ نہیں پھڑنی، ایک گروہ منافقت دا رستہ اختیار کردا ہے کہ دریا دے کنارے تے حوض بنائے نے، اور ہفتے دی شام نو تاکیاں کھول دیندے نے، اتوار نو صبح پھڑ لیندے نے۔ تیسرا گروہ ہے جو کہندے نے سانوں کی، جدو اللہ دا عذاب آیا یہ سانوں کی والے بھی اور دوسرے بھی اکٹھا اللہ دے عذاب دا شکار ہوئے۔ جس دے سامنے برائی ہوندی ہے اور وہ خاموشی اختیار کرتا ہے، من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، ایمان دا ایقان دا تقاضا یہ ہے کہ قوت بازو نال برائی نو روکے، کہ میں ایسا کام اپنی گلی وچ اپنے گھر وچ نہیں ہون دیاں گا۔ اگر یہ جرت نہیں فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، پھر زبان نہ تے برا کبے نا، مذمت تے کرے اس کام دی، خاموشی اختیار نہ کرے۔ اے ایمان دا دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، نہ ہاتھ نہ روک دے برائی نو، نہ زبان نہ دی مذمت کر دے، دل تو برا جان دے۔ اللہ دے رسول دی زبان رسالت دا یہ فرمان اور فتویٰ ہے کہ ذالک اضعف الایمان، ایک کمزور ترین ایمان ہے، ورنہ قوی ترین ایمان دا تقاضا یہ ہے کہ قوت بازو نال برائی نو روکے۔ البتہ کچھ مبلغین، واعظین، علماء کرام حکمت تو کم نہیں لیندے تبلیغ دے اندر۔ مکی دور صبر دا دور ہے، مدنی دور جہاد دا دور۔ اس چیز نو سامنے رکھو کہ جس علاقے میں اسی رہنے ہاں ساری طاقت، استطاعت، افرادی قوت کیا ہے۔ اگر اسی کمزور ہاں تے مکی سیرت نبوی جو ہے ساڑھے واسطے مشعل راہ ہے۔ اور مکی زندگی کیا ہے؟ صبر۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ اے میرے پیغمبر سجے کھبے تیرے جڑیاں گلاں تیرے خلاف کر دینے، تو کسے گل دا جواب نہیں دینا بلکہ صبر کر کے وکھانا ہے۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، سونے طریقے نال جدائی اختیار کرنی ہے۔
جیلا نال الجھنا نہیں. پھر فرمایا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ. سونے انج کر کے صبر دا پیکر بن, انج کر کے صبر دا مظاہرہ کر جی میں تیرے تو پہلا شانہ والے پیغمبر میرے صبر کر دے رہے نے. اور جلدی نہ کرو. وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ, ان کے لیے جلد بازی سے کام نہ لو کہ یہ ہدایت پر نہیں آتے تم دل برداشتہ ہو جاؤ, ان کے لیے بد دعائیں کرنا شروع کر دو, یا اللہ انہاں دا بیڑا غرق کر دے, انہاں دا تخم اٹھا دے, انہاں نیست و نابود کر دے. نہیں, وَاصْبِرْ فرمایا صبر کر. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ, اس مچھی والے یار دی طرح نہ ہومی. وَلَا تَكُنْ, مچھلی والے یار دی طرح, یونس علیہ السلام دی طرح نہ ہو جانا کہ جس طرح وہ قوم تو دل برداشتہ ہو کے چل پائے. اور قرآن کہہ رہے ہیں وَظَنُّونَ, اللہ فرماندہ ذرا مچھلی والے یار دی بھی گل کرنا. إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَلَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, جدوں غضبناک ہو کے غصے ہو کے چل پیا. یا اللہ میں عذاب دا وعدہ دیتا سی, تو عذاب ہٹایا کیوں ہے؟ میں کیڑا منہ لے کے قوم دے سامنے جاواں گا؟ اللہ فرماندے نے میرے نبی یونس نے توبہ کر لئیے, میں کیڑے منہ نال عذاب کراں؟ اللہ اکبر. تو میرے نہ صلاح ہی نہیں کیتی, میرے حکم دا انتظار ہی نہیں کیتا, میری وحی دا انتظار نہیں کیتا, اور ذہب مغاضبا, غضبناک ہو کے چل پہ ہے. پھر انجام کی ہویا؟ اللہ شارٹ کٹ کیتا ہے. وَنَادَوْا فِي الظُّلُمَاتِ, پھر کئی ہنیریاں وچ گر گیا. مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا, سمندر دے پانی دا اندھیرا, رات دا اندھیرا. ایک قیدی کونے جدے سر تے نبوت اور رسالت دا تاج ہے, تے اوتھے بے کے وظیفے کدے نا دے جپ رہا ہے. اللہ اکبر. یونس علیہ السلام کہتے ہیں, حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے اپنی عربی تفسیر دے اندر کہ میں سجے کھبے ویکھیا آوازاں تسبیحاں دیاں آ رہی ہیں, آبی مخلوق رب نو یاد کر رہی. میں بھی اٹھ کے نماز نیت لئی, اور وہ کہتے ہیں میرے اس بات تے فخر ہے عرشاں والیا جتھے میں تیری عبادت کیتی اتھے کسے نہیں ہو کیتی. وَنَادَوْا فِي الظُّلُمَاتِ, کتھے پکارے ہے؟ کئی ہنیریاں دے اندر. ظلمات ظلمتن دی جمع ہے, اندھیریاں جو پکاریا, تاریکیاں جو پکاریا. کنوں پکاریا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اپنے آپ کو کی کہہ رہے؟ وہ جڑے چنگے ہوندے نے, جڑے عاجزی والے ہوندے نے, وہ ہمیشہ نیویں ہو کے رہندے نے. ٹھیک ہے, وہ آدھے نے یا اللہ میں ظالم ہاں, تو مشکل کشا ہے, میرا حاجت روا ہے. وگڑیاں سوارن آ رہے ہیں, ڈوبیاں میری ڈوبی پئی آ. اللہ میری بیڑی یہ کدی بیڑی ہے؟ اور کسے ولی دی نہیں, کتب دی نہیں, ابدال دی نہیں, کلندر دی نہیں. ایک کدا بیڑا ڈبا پیا ہے؟ اللہ دے نبی دا. اور تارنے والا کون ہے؟ لا الہ الا انتا. اقبال کی کہندہ نہا اندر دو حرف سر کا رست,
جے تینوں اللہ عقل دے وے تے دو لفظاں وچ دا بھید ظاہر ہو جاندا ہے ایڈی گل اوکھی کوئی نہیں نہائے اندر دو حرف سر کارست مقام عشق منبر نیست دارست عشق والا سفر جڑا کردا ہے نا وہ دا مقام تخت نہیں بلکہ سوری ہے اللہ اکبر براہیمان ز نمرودان ترسند کہ اود خام را آتش یارست تو اے کہنا ہے اے اللہ دے ایڈے پیارے نے مقربین خاص نے پھر انہاں تے انہیں دکھاں دے پہاڑ کیوں گرے اے کیوں مصیبتاں دا شکار ہوئے وہ کہندا ہے ابراہیم جڑے ہوندے نے نمروداں کولوں نہیں ہوں ڈردے پر یاد رکھو اود ایک خوشبو ہے اود سلگائی جاندی اے اگربتی انہوں تو سلگاں دے ہو نا اور وہ کتنی تیز خوشبو دی جنی دیر تک انہوں اگ نہ پوے وہ خوشبو نہیں دین دی اور مومن تے ایمان تے جدوں تک مصیبتاں دے پہاڑ نہ گرن ایمان آشکارا نہیں ہوندا اللہ اکبر خلیل دا ایمان ادو ظاہر ہویا ہے اللہ نے خلت دا تاج ادو پہنا ہے جدو رب دے عشق میں آ کے چھلانگ لگائی کتھے اگ دے اندر اللہ اکبر اے اللہ والے دی زندگی ہے تو آنا مینو کنڈا بھی نہ چبے مینو دکھ کوئی نہ آوے لوگ میرے تے پھلانیاں پتیاں سٹن مینو درجات مل جان بلند مرتبہ مل جائے یہ رتبہ بلند جس کو مل گیا اللہ اکبر ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں اللہ والے دا ایمان پختہ ہوندا ہے وہ نہیں ڈردے قید خانیاں تو ایمان بچایا نا یوسف کریم نے تے آکھیا یا اللہ میں نو جیل دے عورتاں دے میل نالوں جیل چنگی ایو جے محلہ نالوں میں نو زندان اچھا ہے میرا ایمان میری عفت میری عزت محفوظ رہے گی دعا کر کے رب کو قید منگیے اللہ اکبر کنے سال رہے 12 وہ ساکی بھول گیا نا جنہوں آکھیا سی اپنے آقا آگے میرا ذکر کری یہ تھی گل مکی سی نا وہ گل بھول گیا فانساہ الشیطان شیطان نے انہوں بھلا دیتا اور اس گل نو کئی سال لنگ گئے بادشاہ نو خواب آیا خواب چنگیاں بھی ہوندا ہے تے خواب مندیاں بھی ہوندا ہے قرآن کریم دے اندر کئیاں دے خواباں دا ذکر ہے اے عزیز مصر مومن نہیں مشرک ہے اور اس سے قرآن کریم دے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام نو بچپنے خواب آیا ہے قرآن تذکرہ ہے امام الانبیاء سید کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نو خواب آیا ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام نو خواب آیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری بیٹا اسماعیل میں خواب دیکھے اللہ دے راہ بھی تین قربان کر رہے ہیں کئی خوابان دا ذکر ہے قرآن کریم دے اندر اے ساکی دے نان بائی دا خواب ہے جس دی تعبیر سیدنا یوسف علیہ السلام دے چکے ہیں مگر کچھ باتاں ذہن وچ رکھو کہ ہر خواب سچا نہیں ہوندا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد ہے الرؤیا الصالحۃ اللہ اکبر من اللہ سچا خواب اللہ والوں والحلم من الشیطان پراگندہ خواب شیطان دی طرف ہوں وہ وسوسے ڈال دے
فرمایا کوئی گندا خواب آیا بےہودہ شیطانی، کروٹ بدل دیو اور اعوذ باللہ پڑھ کے بائیں طرف تھک دیو، اثر ختم۔ اور دوسری حدیث ہے اصدق الرؤیا بالاسحار، ساری دا خواب بہت زیادہ سچا ہوتا ہے، جتنا فجر دی نماز دے قریب ترین ہوئے گا اتنا وہ خواب سچا ہوئے گا۔ تو بھئی بادشاہ نے خواب کی دیکھا ہے، انی ارا فی المنام، ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں انی ارا، اے بھی کہہ رہے ہیں انی ارا، میں خواب ویکھیا ہے۔ کی خواب ویکھیا ہے؟ معبرین، منجم حضرات، کاہن حضرات، سارے کابینہ دے وزراء، مشیران اعلیٰ، ساری کابینہ دا ہنگامی اجلاس بلایا ہے اور بادشاہ تخت تے جلوہ افروز ہے اور پوچھدا ہے بھائی مینوں اے خواب آیا ہے، میں خواب دے اندر کی ویکھنا 7 گاواں موٹیاں نے تے 7 لاغر تے کمزور نے، اے جڑیاں لاغر گاواں نے اے انہاں 7 موٹیاں فربا گاواں نوں کھا گئیاں۔ پھر میں دیکھیا 7 سرے 7 سٹے بالیاں ہرے نے اور 7 خشک نے۔ بھئی من تعبیر دیو۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ جلدی کرو، میں بہت پریشان ہاں، ایک ایسا خواب ہے مینوں تعبیر چاہیے۔ انہاں من کے کوڑیاں ہڈیاں مردیاں دیاں سارا حساب لگا کے کاہنان معبد، مشیران اعلیٰ، جملہ وزراء، بالآخر نتیجہ کی کڈیا ہے؟ رب دا قرآن کہہ رہا ہے قالوا اضغاث احلام۔ بادشاہ صاحب ایڈا پریشان ہونے دی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں گیس چڑھی ہے اور یہ شیطانی تے پراگندہ خواب آ گئے نے، اینا دی کوئی حقیقت نہیں۔ وہ کہندا میں مرن ڈیا ہاں، میں بڑا پریشان ہاں، تسی آندے ہو اس خواب دی حقیقت کوئی نہیں، مینوں جلدی تعبیر چاہیے۔ ایک ہی کہہ دے رہے وَمَا نَحْنُ بِتَعْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ۔ سانو ہو جائیں گندیاں خواباں دی تعبیر کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، سانو نہیں پتا یہ دی خواب دی کی تعبیر ہے۔ ستہ یہ حساب لائے ستاریاں دا بھی، اے مرداں دی ہڈیاں دا بھی لکیرہ مار کے رملی جدنے لکیرہ مار کے ہن مولوی بھی لکیرہ مارن لگ پائے تے جدو اللہ تو اڈیاں ساریاں نیکیاں تے لکیر پھیری نہ پھر پتہ لگے گا۔ دنیا داری واسطے اور دولت واسطے اپنا ایمان داؤ تے لگا دے ہو، شوبتہ بازیاں دا رستہ اختیار کر دے ہو، شیطانی رستہ اختیار کر دے ہو، اے رمل، اے نجوم، اے جفر، اے ستارے دا حساب کتاب، اے پامسٹری، اے دست شناسی، اے سب کفریہ رستے نے۔ فلانا ستارہ فلانی گردش ہے، تیری گردش کیسی ہے؟ اللہ اکبر۔ حالی نے کتنی پیاری بات کہی، نبی اور صدیق مجبور ہیں وہاں، یہ شمس و قمر ادنا سے مزدور ہیں وہاں، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری الا لہ الخلق والامر۔ اللہ دا جیڑی جیڑی شے میں پیدا کیتی ہے وہ دے آرڈر بھی میرے ہی چلے، فلانا شاید ہوتے فلانے دا آرڈر چلتا ہے، پانیاں تے فلانے دا چلتا ہے۔ اے توجہ کرو، اللہ دے قرآن دی طرف اپنا عقیدہ صحیح کرو۔
الا لہ الخلق، اللہ کہتا خبردار یہ ساری مخلوق میری ہے، ہر شے میں پیدا کیتی ہے، خالق میں ہاں، مالک میں ہاں، پیدا کرنے والا سانے اور باری میں ہاں، انہاں دے آرڈر بھی میرا چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سارے پاریاں تنخواہ لین والے ہاتھ چک گئے، سانو یہ دی طبیعت نہیں ہوتی۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، وہ آدھا میں تو اتنی مراعات دیتیاں نے اور تو بنگلیاں میں رہن واسطے رہائش دیتی ہے، پاری تنخواہ دینا، نوکر چاکر دیتے نے، کادے واسطے؟ میں تو کادے واسطے پالیا ہے؟ آج میرے تے اوکھا وقت ہے تو صاحب جواب دے رہا، ساکی یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہیں پھر کی کیا؟ جناب میرے ذہن چ گل آئی، اگر تسی اجازت دیو تو میں ایک بندہ بڑا قابل ہے، وہ اس مسئلے دا حال پوچھ کے آنا، مینو یقین ہے 100% کہ یہ حال وہ بندے ہی دسے۔ وہ بندہ ہے کتنے؟ بادشاہ پوچھا اور کیڑے شہر جا رہی؟ وہ کیڑا ایڈا علم والا بندہ ہے؟ ہو سکا جی وہ جیل ہے۔ اللہ بادشاہ کہتا ہے اور کام دے بندے جیل تے آ کھچاں تے چبڑا میرے کول تنخواہ لین والی۔ حدیث سے جاؤندا ہے نا، ایک عربی آیا، جاء عربی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عربی آ کہندا ہے متی الساعۃ یا رسول اللہ، اللہ دے رسول قیامت کدوں ہونی ہے؟ آپ نے کی جواب دیتا؟ اللہ اکبر۔ اذا زیّت الامانہ، جدو امانت ضائع ہو جائے گی۔ وہ اندھا کیف اذاعتھا یا رسول اللہ، امانت کس طرح ضائع ہوئے گی؟ فرمایا جدو نائل لوکانو عہدے دیتے جان گے، اس قابل نہیں کہ انہوں نے منصب دیتا جائے، اور ملک دا وزیر داخلہ ہوئے اور اس نے سورت اخلاص اسمبلی پڑھنی نہ ہوئے۔ قیامت نہیں، یہ قیامت دی نشانیاں جو نہیں۔ مشرف کبینہ دا وفاقی وزیر تعلیم ہوئے، اشرف قاضی، اور مذاکرے میں بیٹھا ہے، ٹی وی مذاکرے، اور بھی مبصرین بیٹھے نے، دوران گفتگو ضمناً کہتا ہے میں مانتا ہوں اللہ کے قرآن پر میرا ایمان ہے، 40 سپارے قرآن پر میرا ایمان ہے۔ اے دیکھو 40 سپارے، انہیں نہ پتہ نہیں قرآن دے سپارے کنے، کیا ایک قیامتی نشانی نہیں؟ پٹو صاحب لکھاں دے مجمع نو خطاب کر رہے اور کہتے ہیں کلمہ پڑھو، لوکی کلمہ پڑھ دے پہلے وہ پہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ مشرف کابینہ دا وزیر اعظم پاکستان جمالی صاحب، ظفر اللہ جمالی، اے میں اپنی آنکھاں نال اخبار دے اتے اے خبر پڑھی اور اے تصویر دیکھیے کہ جی وزیر اعظم صاحب عید کی نماز ادا کر رہے ہیں اور سجاد تھلے کھبا اٹھتے۔ اے عالم ندی علم دا، ڈب کے مر جانتا مقام ہے۔ اگر یہی ہیں چلن تمہارے تو پھر تباہی قریب سمجھو، تم اپنی عادت بدل لو ورنہ خدا نہ بدلے گا اپنی عادت۔ ہمیں تو اسلاف کی طرف سے علم ملا تھا، قلم ملا تھا، علم ملا تھا،
ہمیں تو اسلاف کی طرف سے علم ملا تھا، علم ملا تھا، قلم ملا تھا، مجاہدوں کو نہیں ہے زیبا یہ ناز و نخرے، یہ زیب و زینت۔ پاری گڈیاں پھردے نے، کئی کئی ایکڑ دے بنگلیاں وچ رہندے نے، اور مراعات دا حساب کوئی نہیں۔ بیرونی دوریاں تو جو گفٹ ملتے ہیں تحائف ٹرکاں دے حساب نال آؤندے نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جدو کسی علاقے دورے دے جاندے نے، کوئی لے کے گفٹ آتا ہے نا، گفٹ لے کے تے فرماندے نے لے جاؤ یہ رشوت ہے جی، تحفہ دے رہے ہیں۔ انہاں کہ تحفہ اللہ دے رسول واسطے سی، ساڈے واسطے رشوت ہے، اسی یہ تحفہ نہیں لینا۔ وہ جی میں انہوں نے خوشی نہ دیتا ہے، تو اس عہدے تے ناؤ دیوں، ایس پی ناؤ دیوں، ڈی سی اے سی ناؤ دیوں، کمشنر ناؤ دیوں، پھر میں ویندا تینوں کون تحفے دیندا ہے؟ لے جاؤ۔ قاضی سلیمان صاحب منصور پوری رحمت اللہ علیہ جنہاں دی سیرت ہندوستان دے اندر عدیم المثال سیرت ہے، ریاست پٹیالہ دے سیشن جج نے، اور ایک قتل دا کیس ہے، انہاں دا ایک سکھ دوست سفارش لے کے آیا، آپ نے بڑے اتفاق نال استقبال کیتا، پانی پلایا۔ ہاں جی محترم کس طرح آئے ہو؟ فلاں کیس دی سفارش کرنا آیا۔ انہوں نے کہا نہیں، سفارش دی کوئی ضرورت نہیں، فیصلہ انصاف کے مطابق ہوگا گا، آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، انصاف ہوگا۔ سکھ دوست نے دیکھا کہ قاضی صاحب آمادہ نہیں ہو رہے، اس دور چاندی دے روپیے چلتے سن، وہ ایک تھیلی کرنسی سکیا دی پری ہوئی قاضی صاحب دے اگے رکھی، تے نال کہنے لگا جی حضرت یہ 300 سکے ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا اگر روپیہ زیادہ ہو جائے تو وہ حلال ہو جاتا ہے، حلال ہی حلال ہوتا ہے۔ ساڈیاں کچہریاں عدالتاں وچ کیس دادا دائر کرتا ہے، پوترا رزلٹ ویندا ہے، وہ قبر تے جا کے دادے نو آندا ہے دادا جی فیصلہ ہو گیا جی۔ اللہ اکبر، یہ ساڈیاں عدالتاں نے، یہ ساڈے حکمران نے، یہ قیامت دیاں نشانیاں نہیں کہ نااہل لوکاں نو عہدیاں تے بٹھا دیتا گیا ہے جنہاں دے اندر قابلیت ہی کوئی نہیں۔ بادشاہ کہندا ہے وہ کم دے بندے جیل وچ، اللہ بابے سادی دی مثال ایک یاد آ گئی۔ وہ کہندے نے میں ایک پنڈ گیا، اس جڑی سڑک جاندی سی پنڈ نو دے تے سولنگ لگا، سولنگ نو جان مینوں کتے پے گئے۔ کتیاں نوں کی پتہ ہے بے بندہ کوئی عالم دین ہے یا نیک ہے، کتا تے کتا ہوندا ہے، انہیں تے پھونکنا ہی پھونکنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کتیاں دا کام کی ہے؟ پھونکنا۔ عرفی تمی اندیز دے غوغائے رقیباں، آواز سگاں کم نہ کنا دے رزق گدار۔ تو کہندے نے میرے ہاتھ میں کوئی شے نہیں، میں خالی ہاتھ نہیں ہتا۔ بالآخر میں بیٹھ گیا، میں جڑے وٹے نو ہاتھ پاواں پھوٹیا نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ اس مقام تے وہ کہندے نے یہ پنڈ والے کنے بے وقوف نے کہ وٹے بننے نے کتے کھلے چھڈے۔ اللہ اکبر۔ جڑے کام دے بندے نے، علم والے سیانے بندے، انہوں نے وہ کھڈے لین لگے، انہوں نے پوچھتا کوئی نہیں۔ یہ قیامت دیاں نشانیاں نے۔ تو بادشاہ نے کیا کہ جیل ایڈا قابل تے لائق آدمی، جلدی جا تعبیر پوچھ کیا۔ اللہ اکبر۔ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ،
انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، کہندا جی ذرا میں تھوڑی دیر چھٹی دیو، میں ہنے جانا اس خواب دی تعبیر لے کے آنا، میں 100% یقین ہے تہاڈی پریشانی دا حل مل جائے گا۔ جس وقت قید خانے آیا جھوٹا سی نا، وعدہ کر کے گیا سی، اس وقت آدھا کہندا یوسف ایوہ الصدیق، او سچیا یوسف، مطلب کی ہے میں جھوٹا میں تے تو یوسف ایوہ الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات۔ بادشاہ کا خواب بیان کیتا نا، وہ گاواں والا سٹیاں والا، اس تو بعد کہندا افتنا مینوں فتوا دیو، یہ دی تعبیر بیان کرو، لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ ہو سکتا ہے وہ سارے جاہل اتھے پریشان ہو کے بیٹھے نے، میں جلدی جاواں تاکہ انہوں نے الو دیا پٹھیاں نو پتہ لگے اس خواب دی تعبیر کیے، او کی کہندے نے پرا گندہ خواب۔ اللہ اکبر۔ ہن بادشاہ دی ایو جی جاہل کبینہ ہوئے تے ملک دا بیڑا غرق نہیں ہونا، کی خیال ہے؟ اے اللہ سانو صحیح حکمران عطا فرمائے۔ کتنے ظلم ہو رہے ہیں، کتنے قتل ہو رہے ہیں، کتنی آبرو ریزیاں ہو رہی ہیں، کتنے بچے معصوم اغوا ہو رہے ہیں، رشوت خوری عروج تے ہے، کرپشن عروج تے ہے، ہر ادارہ تباہ ہو کے رہ گیا ہے، اور یہ ریاست مدینہ بن رہی ہے۔ جی ایدہ نا ریاست مدینہ تے سانو نہیں چاہیے، ریاست مدینہ میں تے کتا بھی کوئی نہیں سی بھوکا پھردا۔ ریاست مدینہ دا والی اتنا فقیر منش ہے، زمین کچے فرش تے سونے والا، کئی کئی دن فاقے نہ گزار دینے والا، یہ ہے والی مدینہ، ریاست مدینہ دا والی۔ بھائی جی حرام رستے نال نیکی دی منزل نہیں ملتی جی۔ اگر کوئی کہے کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کتے نو ذبح کرا دے حلال ہو جائے گا؟ شراب پین لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کدے نہیں ہو سکتا۔ وہی رستہ اختیار کرنا پائے گا جو آمنہ دے لال دا رستہ ہے، جو فاطمہ دے ابا جان دا رستہ ہے، جو حسنین دے نانے دا رستہ ہے، جو ابو بکر و عمر دے پیرو مرشد دا رستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میرا طریقہ لازم ہے، میرے ہدایت یافتہ خلفاء کا طریقہ لازم ہے۔ اللہ توفیق دے ارباب اقتدار نو خلافت راشدہ دا نظام اس ملک پاکستان اچ نافذ کر۔ یوسف علیہ السلام نے ساکی کو خواب سنیا، کوئی گل نہیں درائی، کیڑے منہ آئے ہیں، تینو شرم نہیں آئی؟ اور میں جنہی گل آکی سی، اور انہیں سال لنگ کر میں نو جیل چھے، ہون کیڑا منہ لے کے آئے ہیں، جا چلا جا۔ اللہ دے پیغمبر بڑے رحیم دینے، بڑے کریم، میرے نبی سونے کھڑے نے، اور یمنی چادر جدہ حاشیہ گاڑا سی،
اس طرح آپ نے لئی یہ ایک بدو آیا. یہ پنڈ دے لوگ ایڈے سمجھدار نہیں ہوندے. جیڑا پلو لٹکیا سی نا کنڈ پیچھے انہوں نے پھڑ کے چٹکا دیتا, آپ پورا پھر گئے. آپ دا چہرہ اس بدو والو ہو گیا اور وہ خدر نما کپڑا سی, او دی چریٹ بڑی گہری آپ دی گردن مبارک تے آئی. تے آندے کی کہندا ہے, ایڈا مال اللہ نے تینوں دیتا ہے نا, یہ تیرے پیو دا نہیں, مینوں بھی تے. اللہ, الفاظ بھی گستاخانہ, رویہ بھی, انداز بھی گستاخانہ. کوئی ساڑھے ورگا ہوندا گل پچھوں سندا, دو چار تھپڑ دے منہ تے رسید کردا, کیوں یہی ہونا سی. اور فلانیاں ٹمکانیاں یہ منگن دا طریقہ ہے. اللہ اکبر. مگر آپ مسکرا رہے ہیں, خلق عظیم دا پیکر پیغمبر مسکرا رہے ہیں. فرماتے ہیں ہاں بھائی ضرور تینوں دینا. آپ نے ایک پورا اجڑ او دے اگے لاتا ہے, بکریاں, اور وہ خوش ہو کے جا رہے. پھر جا کے اپنی قوم نو کہندا ہے, اللہ دی قسم ہے میں دنیا وچ محمد نالوں ود کے سخی کوئی نہیں دیکھیا. ان محمدن یوتی عطان ولا یخاف. اللہ اکبر. وہ سونا جو سخافتہ کرتا ہے, ولا یخاف الفقر, انہوں اپنی غریبی دا احساس ہی کوئی نہیں رہندا, دے ہی آندا ہے. ایسا خلیق پیغمبر, ایسا شفیق پیغمبر, ایسا جواد پیغمبر, ایسا سخی پیغمبر, ایسا کریم پیغمبر, ایسا رحیم پیغمبر, ایسا رؤوف پیغمبر, کائنات جس دی مثال کوئی نہیں. راہ میں کانٹے جس نے بچھائے, راہ میں کانٹے جس نے بچھائے, گالیاں دی پتھر برسائے, پھر اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شکل میں اجمل, خلق میں افضل, نطق میں فیصل. نطق آنے زبان. اللہ اکبر. وہ شکل میں اجمل, عقل میں اکمل, خلق میں افضل, نطق میں فیصل, جامع و مجمل, خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم. کب سے پنہاں دل میں یہ ارمان, رحمت یزدان سے ہو نمایاں, صورت تابان جلوہ احمد. آمین کہو. اللہ کا دے خواب سونے دی زیارت کرائے, پر سونے دا دامن نہیں چھڑنا. نوائے وقت دے اندر آئی تو کئی سال پہلے خبر چھپی, ایک نوجوان ٹکڑ گیا ہے دولہ بن کے. جی جدوں منگنی ہوئی سی ادوں داڑھی کوئی نہیں سی, جدوں ٹکن گیا ہے ایڈی ایڈی داڑھی ہے. کڑی دے پیو نے آکھیا اساں کڑی داڑھی والے نال ویاہنی نہیں. ساڈے والوں جواب ہے, منڈے دا باپ کہندا او پترا گھر دی کھیتی ہے پھر ہو جائے گی, جا کے داڑھی منا, میری چٹی پگ تے میری عزت دا خیال کر. بیٹا کی کہندا ہے, ابا جی یاد کرو نا 2 مہینے پہلا میں تے تسی رل کے عمرہ کرن گئے سا.
ابا جی روضہ رسول تے دوویں کھڑے ساں، ادھروں مینوں بھوک لگی ہوئی سی، میں کیا ابا جی آؤ ہوٹل تے کھانا کھان جائیے، تے تساں آکھیا سی میں سونے دا در چھڈ کے جانا پسند کردا ہی نہیں، میں اس روزے تو جدائی برداشت نہیں کر سکدا، ابا جی آج سونے نو کیوں چھڈ رہے ہو؟ جیڑا تساں میرے نال وعدہ کیتا سی او دے تے قائم رہو۔ اے پترا گلے وے مجبوری بھی تے ہوندی ہے نا، ہن اے بھی تے عزت دا مسئلہ ہے۔ بیٹا کہندا ہے ابا جی ہزاراں عزتاں او سونے دی جُتی تو قربان نے، اے میں داڑھی تانوں راضی رکھن واسطے نہیں رکھی، اے داڑھی میں اپنے دادے نو راضی رکھن واسطے نہیں رکھی، میں تے اللہ دے رسول دی سنت سمجھ کے رکھی ہے۔ اے کڑی نہیں دے دے تے نہ دین، میری شادی نہیں ہوندی تے نہ ہووے، میں سنت رسول کٹوانی نہیں۔ سارے نے سمجھایا، وڈیریاں نے برادری دے او پتر کیوں ایویں ضدے پے گئے ہیں، کڑی دی تے گل ہے، اے پھر ہو پے گئی 10-15 دناں۔ کہندا اچھا جی ہار پائے نے، سیرا بنیا، آندا جی میں ہونے آیا، باہر گیا ہے، اروڑی تے کھڑا ہو گیا ہے کچرے دے ڈھیر تے، ہار لا کے سارے اروڑی تے سٹے نے، واپس جان دی بجائے لاہوروں گڈی تے بہ کے کراچی پہنچ گیا ہے، شے کول کوئی نہیں، کدی کسے دکان دے چھپر تھلے بیٹھا ہے، کدے کسے درخت دے سائے تھلے بیچارہ بیٹھا ہے، اوہی باریک لباس ململ دی قمیض گل پہنی ہے، حتیٰ کہ اسی طرح گرمیاں دے دن گزر گئے، سردیاں آ گئیاں، ایک دن ٹھٹر رہا ہے اور سردی وچ لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، ایک مسجد قریب دیکھی، اے لاہور پہنچ گیا۔ لاہور کیویں پہنچیا؟ بابو نے ملیا ریلوے اسٹیشن دے، اسٹیشن ماسٹر نے اپنی ساری داستان سنائی کہ میں اس واسطے گھر جانا چاہنا، میری ماں بیمار ہے، انہیں کہا میں مرن تو پہلا پتر دا منہ ویکھنا چاہنی ہوں، مینوں اے فون آیا ہے، جانا تے نہیں سی پر ماں صدقہ مجبور ہاں گھر جانتے، لہذا تسی میرے کو کرائے دے پیسے کوئی نہیں، انہیں کہا کوئی بات نہیں، میں تینوں ٹکٹ لاہور دا کٹ دینا۔ اے اسٹیشن تے ٹکٹ لے کے گاڑی آئی، لاہور والی بیٹھ گیا، لاہور پہنچیا، رات ادھی دا ویلا ہے، سردی لگ رہی ہے، کوئی چادر نہیں، کوئی پارا کپڑا نہیں، قریب ایک مسجد سی، اس مسجد دے اندر جا کے لیٹیا، لیکن سردی تو ٹھٹر رہا ہے، مسجد دی دری لے کے اپنے آپ کو ٹانکیا، کچھ سکون ملیا۔ اے نوجوان کہندا رات دے 2 یا 2:30 دا ٹائم ایک بہت بھاری گڈی آئی، انہیں گڈی کھڑی کیتی مسجد دروازے اگے، بندہ اترے ہے اور اس طرح وہ تلاش کر رہا ہے کسی شے نو جویں کوئی گم شدہ بیٹے نو تلاش کر، بالآخر انہیں میری دری اٹھائی اور رو کے کہندا ہے او نوجوانا تو کنا خوش قسمت ہے، مینوں خواب دے اندر اللہ دے رسول دی زیارت ہوئی ہے اور آپ نے مینوں حکم دیتا ہے، میرا بیٹا تڑپ رہے سردی دے اندر، تو دبئی دا کمبل لے کے پہ اللہ اٹھ میرے نال گڈی چ بٹھایا، گھر لے گیا، سلایا، کھانا کھلایا، صبح بہترین سوٹ لے کے دیتا اور کہنے لگا اللہ دے رسول دا میں نے ایک اور بھی حکم سی، تیرا نام لے کے تیرے باپ دا اے نام ہے، ہاں جی تیرے باپ دا بھی نام لیا ہے، اور اللہ دے رسول نے فرمایا سی اے میرا بیٹا ہے، اپنی بیٹی دا نکاح دے نال کر دو۔ اللہ اکبر، من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ دا ہو جائے ہر شے او دی ہو جاندی ہے، رب بھی او دا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیا جے سنت نہیں کٹوائی، اللہ نے ہر شے دیتی ہے نا،
ساڈے ایمان کمزور نے، اسی برادری دا پریشر برداشت نہیں کر سکتے. جی کی کریے، نہیں گزارا ہوندا، دتیاں لئیاں نے جی، کڑما چاریاں نے. اچھا تینوں کڑم اللہ تے اللہ دے رسول نالوں اگے ہو گئے نے؟ جی یہ گل پوچھنی ہے تے چل میں تینوں پروانہ رسالت دے نال ملاقات کراواں. احساد ہے، ایمان لائے، ماں بت پرستے، ماں نو پتہ لگا کہندی ہے وے سعد مینوں لات و منات دی عزا دیوی دی قسم ہے، جنی دیر تک پیو دادے دے دین وچ واپس نہیں آئے گا، نہ کھاواں گی، نہ پیواں گی، تپے بواں گی، نہ کنگھی پھیراں گی، نہ جواں کڈاں گی. اللہ اکبر. جس دن سعد ایمان لے آیا، جس دن آزمائش جے، امتحان جے، جس دن سعد ایمان لے آیا، ماں اس دی سن روئی، وے بچیا میں جیوندی مر گئی، وے ایک ہی ظلم کی توئی. سعد کیا سن مانی میریے، نی تو 100 واری مر جاویں، 100 واری پھر زندہ ہوویں، مینوں کلمہ پڑھ دی پاویں. نی جادوگر تو جس نو آکھے، اے ماں نی جادوگر تو جس نو آکھیں، او سنت رائی وخاوے، نی جیڑا اس دے پیچھے ٹر پے، او کیوں نہ جنت جاوے. اللہ اکبر. آمدم برسر مطلب یوسف علیہ السلام نے خواب دی تعبیر دسی، تانا کو نہیں دیتا، ماضی دی کوئی بات یاد نہیں دلائی. بھئی اپنے بادشاہ نو کہنا کہ 7 سال خوشحالی دے آن گے، بارشاں بڑیاں ہون گیاں، فصلاں بہت سونیاں ہون گیاں، پھر 7 سال خشک سالی دے آن گے، قید پہ جائے گا پوری دنیا دے اتے. تے تسی اس طرح کرنا کہ کنک گندم گانی نہیں جی، سٹیاں چی روے، اللہ دی پیکنگ چ روے جی. یہ اللہ دی پیکنگ ہے نا. دیکھو نا انار ہے، اب پانی اللہ نے اینج بند کر دیتا، دانے وچ چلیاں پردے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انار کھاؤ تے چلیاں سمیت کھاؤ. اسی تو سٹ دینے ہیں نا. اے دا چھلکا بھی بڑا کار آمد ہے. اے طبیبہ کو پوچھ لو، حکیمہ کو نسپال، انہوں نسپال کے گئے. اور اے شربت انار، اے ترش انار دا تیار کر دے. ایک ہوتا ہے اور سفید رنگ دا انار. اے کنداری انار بڑا مشہور ہے، کشمیر دا انار بڑا مشہور ہے. کس طرح اللہ نے اندر دانے جوڑے، دانے دے نال دانا جڑے ہے، پانی پریا ہے، کنے محفوظ کیتا ہے. جویں دا پھاڑے اسی طرح دی پیکنگ ہے. جیڑی شے زیادہ قیمتی ہے اور زیادہ دیر رکھن دی ضرورت ہے، وہ دی پیکنگ سخت ہے. اخروٹ دیکھ لو، بادام دیکھ لو. تسی گری دا کھوپا عام بندہ دے وہ دا خول نہیں کھول سکدا. کیا دے اس خول دے اتے بھی اللہ نے پھر چڑھایا جاری دار. واہ سبحان اللہ. اللہ تیریاں قدرتاں نے. مراسی گرمیاں دے دن سن ای ہوئی، وہ دیسی امب سن. دیسی امب دا درخت بڑا اونچا ہوتا، ایڈے ایڈے امب لگتے ہیں دیسی. چھاویں ستا ہے، ویکھے پیا امباں نال پروتا ہے پورا درخت. کہندا یا اللہ مینوں تیری سمجھ نہیں آتی،
ایڈا وڈا درخت ہے ایڈا کو تو پھڑ لے دوانے دی وال چھوٹی جی ہوندی ہے ایڈا ایڈا دوانا زمین یہ کی تیرا حساب ہے اللہ کا سمجھا دینا ایک طوطا آیا وہ ایڈا ایڈا ہرا امب بڑا سخت پتھر آنگن ہوتا ہے انہیں جناب ٹکیا اتوں وہ سدھا آ کے دے نک تے وجہ تے نک دی تے اے ارک دی جڑی سٹ ہوندی ہے نا یہ برداشت نہیں ہوندی بندہ لوٹ پوٹ ہوتا جدو وجانا نک تے لوٹ پوٹ ہوتا ہائے میں مر گیا بڑی دیر بعد کچھ سکون آیا تے آندا یا اللہ تو سچا ہے اتنے ہوں دوانے جڈا امب لگا ہوں میرا تے کچومبر نکل جانا سی یہ تیریاں حکمتاں نے اللہ سونیا تو جو کیتا ہے صحیح کیتا ہے تو مدبر اعظم ہے ہر بات دی صحیح تدبیر کرنے والا ہے یہ عرشہ کدے واسطے جی جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے اللہ اکبر اللہ تیریاں نعمتاں دا سی شکر نہیں ادا کر سکتے جو ساڑھے تے تو انعام کیتے نے ابر و بادو ماؤ خورشید و فلک درکارند اے سورج تیری غلامی میں چل رہا ہے اے چاند تیریاں فرما برداریاں میں چل رہا ہے اے ستارے تیرے واسطے گردش کر رہے نے اے ہواواں دے سراٹے تیرے واسطے اے بجلی دی چمک تیرے واسطے بدلاں دا گرجنا تیرے واسطے رحمت دیاں بارشاں تیرے واسطے اے سمندراں دریاواں دے پانی دیاں جلانیاں طغیانیاں تیرے واسطے سب کچھ تیرے واسطے تے تو دفعہ اٹھیریاں تے ہیں اے سب کچھ کنے پیدا کیتا ہے ابر و بادو مہو خورشید و فلک درکارند تا تو نانے بکفاری و غفلت نخوری تیری روزی دے اللہ بندوبست کیتے سورج نان دھوپ دے وے تے فصل پکدی نہیں چاندی چانی نہ ہوئے تے دودھ نہیں پیندا دانیاں چ سٹیاں ایویں ہی ہے ابر و بادو مہو خورشید و فلک درکارند تا تو نانے بکفاری و غفلت نہ خوری ای ہماں بہر تو ای ہماں بہر تو اللہ سب کچھ تیرے واسطے اللہ دا مینو کیڑی لوڑ سی انہاں دی ای ہماں بہر تو سرگشتہ و فرما بردار شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بری و زمین تیرے واسطے اسمان تیرے واسطے بندے آئے دومنی جہان تیرے واسطے دن تیرے واسطے رات تیرے واسطے ساری دیئے ساری کائنات تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے گچھے نے انگوراں دے تیار تیرے واسطے باغ وچے آوندی یا بہار تیرے واسطے اے مجھی دودھ دے دیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناؤندیاں نہیں شہد تیرے واسطے کئی چیزاں نال برداری تیری واسطے اور گھوڑے پیدا کیتے نے سواری تیری واسطے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے اور کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے اور آمنہ دے لال جا رسول تیرے واسطے
کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، اوے آمنہ دے لال جا رسول تیرے واسطے کروڑوں وعدے کوئی احسان کردگار دا، اوے اجے او دا بندیا تو شکر نہیں گزار دا۔ انشاءاللہ اگلا قصہ پھر چلے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قیمتی مشورے دیتا یہ فیصلہ کیتا گیا ہے کہ چندے واسطے چوڑی نہ پھیری جائے، بلکہ جمعے تو بعد جماعتی احباب ایک کپڑا لے کھڑے ہون گے، جنہاں نے مسجد واسطے چندہ دینا ہے وہ جاندی نہ اپنا حصہ ڈال کے جانا۔ تجویز اچھی جی، بہت اچھی اور آبرو مندانہ تجویز جی۔ اس واسطے سارے دوست احباب ہوں چوڑی دا انتظار نہ کرے جی، چوڑے دا انتظار کرے جی، اور کوشش کرے جی کہ کوئی بندہ محروم نہ جائے، ضرور اس قاری خیر کے اندر حصہ لینا ہے۔ یہ توڑا صدقہ ہے جاری ہے انشاءاللہ۔ خواتین واسطے بھی درخواست ہے کہ تسی بھی اگر 2 خواتین جمعے تو بعد مقرر کر دیو، ایک کپڑا لے کھڑیاں ہو جان اوپر ہی، اور جنہ خواتین نے اس قاری خیر کے اندر یعنی چندہ دینے مسجد مسلم نو، وہ اپنا حصہ اس چوڑے وچ ڈال دیں۔ ایک رکا ہے دعائیہ ملک رفیق صاحب رضائے الہی نال انتقال فرما گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ملک رفیق صاحب دی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، اہل خانہ و اللہ صبر جمیل دی توفیق عطا کرے۔ ابراہیم مغل صاحب صاحب فراش نے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اس طرح مقصود بٹ ارشاد بٹ صاحب دی صحت واسطے بھی دعا ہے کہ اللہ انہوں نے صحت کاملہ عطا فرمائے رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے دے کاروبار بھی خصوصی برکت نازل فرمائے۔ مولانا ساری جماعت دے برسر یعنی بہت ہی مقتدر شخصیت، عالم دین اور ناظم اعلیٰ جناب محترم مولانا محمد ابرار ظہیر صاحب، جنہ دی والدہ مکرمہ رضائے الہی نال انتقال فرما گئی ہیں۔ اسی مولانا ابرار ظہیر صاحب نے اس غم دے اندر برابر دے شریکاں اور بارگاہ سمدیت اس دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ انہوں دی والدہ مرحومہ نو جنت الفردوس عطا فرمائے، درجات بلند کرے، کروٹ راحت عطا کرے، اور انہوں نے جملہ نقشہ ختامات درگزر فرمائے، اور مولانا ابرار ظہیر صاحب اور انہوں نے دیگر اہل خانہ نو لواحقین نو متعلقین نو اللہ تعالیٰ صبر جمیل دی توفیق ارزانی فرمائے۔ میرے بہت ہی پیارے بزرگ مفتی گجرانوالہ شیخ الحدیث میری مراد حضرت مولانا فاروق احمد صاحب راشدی حافظہ اللہ، یہ میرے والد محترم دے کلاس فیلو نے مدرسے، اور ساڈا علاقہ بھی ایک کہ یہ اگو چکتے نے اسی نوکر دے جی۔ تو انہاں دی اہلیہ محترمہ رضائے الہی نال انتقال فرما گئی۔ حضرت مولانا فاروق احمد راشدی مفتی گجرانوالہ شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ حافظ آباد روڈ گجرانوالہ، اللہ تعالیٰ انہوں نے اس عظیم صدمے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا کرے، صبر جمیل عطا کرے،
اور انہوں دی اہلیہ مرحومہ نو اللہ جنت الفردوس بخشے، اپنی جوار رحمت جگہ عطا کرے، کربٹ راحت عطا کرے، اور سب اہل خانہ نو اللہ صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے۔ لکھا جی دونوں خواتین کا گزشتہ ہفتے انتقال ہو گیا تھا۔ دونوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کا قطع بنائے، بقعۂ نور بنائے، اور جہاں یہ استراحت فرما ہے وہ جگہ ان کے لیے راحت کا دہ بنا دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔